جس میں ہم زیادہ تر نے اللہ تعالیٰ پہ پورا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کیسے کرنا ہے، اور جو بندہ ایک زندگی گزارا ہوتا ہے اس کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے، اور وہ کیسے ایک مطمئن جو زندگی ہے وہ گزار سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے لوگوں میں ڈپریشن بہت عام ہو گیا ہے۔ ہر دوسرے بندے کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جی سارے مسئلے مسائل میرے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں، ہر دفعہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو جاتا ہے، آخر میں ہی کیوں۔ یہ بہت کامن ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم کبھی کبھار تو یہ سوچے سمجھے بغیر ہی یہ جو جملے ہیں یہ بول دیتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کہ بہت سے لوگ اس نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایسے لفظ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جو ہوتا ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا دل ہے نا، اس میں یقین نہیں ہے، اور جس دل میں یقین نہ ہو ایسا دل بیمار دل ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دل کا علاج کیا ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا یقین ڈالیں اور اسے بتائیں کہ جو چیز جو ہے، جو کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ تو وہ خوف کھاتے ہیں اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی اچھی اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے جتنے بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا لوگ، جو واقعی آپ جنہیں آپ نیک اور مطمئن لوگ ہوتے ہیں، آپ انہیں کبھی بھی بہت زیادہ خوف اور غم میں نہیں دیکھیں گے۔ لائک ٹیمپرری ٹینشن اور ٹیمپرری چیزیں تو آتی ہیں، لیکن ایک جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم ایک دم بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دم بہت غصے میں آ گئے، یا ایک دم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے جس کا کوئی سولوشن ہی نظر آ رہا، یا کوئی سچویشن ایسی ہے کہ جیسے لڑائی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ایک دم بہت زیادہ رسپونڈ کرنے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہمارے وہاں پہ پلان 9 میں ایک ہمارے انسٹرکٹر تھے۔ میں نے ان کے جتنا ہمبل انسان آج تک دنیا میں نے دیکھا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے ایشوز ہو رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے کتنا مائک کرنا کائنڈلی۔ اچھا، جو وہ ہمارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک انسٹرکٹر تھے، وہ ان کو میں نے بڑے ہی اطمینان میں اور بغیر کسی ٹینشن کے دیکھا۔ بہت دفعہ میں آپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس بتاتی ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے ہم عام حالات میں ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک میٹنگ ہوتی تھی منڈے کو، ساری فاؤنڈرز کی جو تھے نا ان کی میٹنگ ہوتی تھی، فاؤنڈرز میٹنگ۔ تو اس میں ایک فاؤنڈر تھے، وہ بڑے جذباتی اور بڑے غصے والے کچھ اس طرح کے تھے۔ اب وہ جو سر تھے وہ بڑے اصول پسند اور چیزوں کو ٹائملی لے کے چلنے والے، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو وہ واحد انسان میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جو واقعی دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے چل رہے تھے، اور بڑے اچھے سے انہوں نے دونوں چیزوں کو مینج کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو فاؤنڈر تھے وہ بڑے غصے والے تھے۔ وہ سر نے کہا ہوا تھا کہ جی پورے 10:10 پہ میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب وہ جو فاؤنڈر آئیں گے وہ 10:12 کے پہ یا 13 منٹ میں آیا۔ اب وہ سر نے اتنی دیر میں 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے ہوئے تھے تو ان کی ایبسینٹ لگا دی۔ اب وہ گروپ میں ادھر بیٹھے بیٹھے ان کی ایبسینٹ آئی لگی ہوئی، اور وہ سامنے بیٹھے تھے، تو انہوں نے چیزیں اٹھا اٹھا کے ہماری لٹرلی ٹیچر کے سر کے سامنے، اور بڑا غصہ کیا کہ آپ زیادہ اصول پسند بنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کافی کچھ انہوں نے بولا جو میرا خیال ہے ایک ٹیچر کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہم انسان نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ یقین کریں لٹرلی مجھے وہاں پہ غصہ آ گیا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بولوں کہ آپ کو کوئی تمیز ہے کہ کس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ سر بالکل انہوں نے کچھ نہیں بولا، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو ان کے چہرے پہ کوئی تاثرات آیا، نہ انہوں نے کوئی غصہ کیا ہے، نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب انہوں نے سب بول لیا اس فاؤنڈر نے، تو وہ سر نے بڑے پیار سے انہیں پوچھا کہ اگر آپ کی ساری بات مکمل ہو گئی ہو اور آپ کو یہاں بیٹھنا نہیں اچھا لگ رہا تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن کو نہ پھر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، ہم کبھی کوئی جی ہمارے اسٹارٹ اپ میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بڑی کوئی ٹینشن ہے، ہم بھاگے بھاگے آئے ہیں، سر یہ ایشو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ آگے سے ہمیں بڑے اطمینان سے بڑا اچھا جواب دیتے تھے کہ بیٹا تھوڑا حوصلہ کریں، پانی پئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ تب بڑا غصہ آتا تھا کہ یار ہم اتنی ٹینشن میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا یہ کام ہو گیا، ہمارا یہ لاس ہو گیا، اور یہ ہمیں بڑے آرام سے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آرام سے بیٹھیں، پانی پیے، پھر بات کرتے ہیں۔ سو مجھے اس ٹائم میں کوئی 60 to 70 thousand کا لاس ہوا ہے، اور میں یقین کریں جب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ اتنا سب کچھ ہو گیا، میں بھاگی ہوئی تب بھی سر کے پاس گئی ہوں، اور میں بڑی تیزی سے بول رہی تھی اور بڑا غصے میں تھی، اور سارا کچھ۔ سر نے مجھے صرف ایک بات کی، سر نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟
फिर मैं 2 मिनट सोच रही थी कि यार वाक़ई ये सर क्यों मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं? फिर उन्होंने मैं चुप कर गई, तो फिर उन्होंने मेरे से 2-3 दफ़ा दोबारा पूछा कि अगर आप पे अल्लाह ताला पे यकीन है, तो आपको ये परेशानी आपके लिए कोई ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। जो किसी ने आपके साथ कोई गलत किया होगा तो वो अल्लाह ताला से ज़रूर बदला लेंगे, और अगर आपकी हक हलाल की कमाई थी तो वो इंसान के पास वापस आ जाती, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो मैंने उनके फिर चेहरे पे कभी कोई गुस्सा, कभी कोई गम, कभी कुछ नहीं देखा था। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो फिर मुझे वाक़ई मेरे ज़हन में वो बड़ी जल्दी से आए कि वाक़ई वो ब इंसान वाहिद वो थे कि जो ना तो किसी चीज़ पे एਵੇਂ गुस्सा करते थे, ना उनको किसी चीज़ का खतरा होता था, ना ही किसी चीज़ की उनको टेंशन थी। इवन वो जिस फाउंडर ने भी उनके साथ बदतमीज़ी की थी, वो इस हद तक पहुँचा हुआ था कि उसने हमारे सामने कहा था कि आप यहाँ पे इस सेंटर के अंदर ये ज़्यादा बनते हैं ना, आप सेंटर से बाहर निकले मैं आपको मिलूँगा। इवन हम सबके सामने, और लिटरली हमें डर लग रहा था कि यार ये पता नहीं सर के साथ क्या कर देगा और क्या नहीं करेगा। और सर, मुझे ये लगता था कि सर कल को किसी गार्ड के साथ आएँगे, या सर कल आएँगे ही नहीं, है कुछ ऐसा होगा। सर उसी तरह अपनी बाइक पे आए, उसी तरह सेम उनकी रूटीन थी, सब कुछ था, और सर ने हमें एक बात कही थी कि ज़िंदगी और सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के हाथ में है। इवन के कोई मुझे इंसान ज़लील नहीं कर सकता, ना मुझे कोई इंसान इज़्ज़त दे सकता है, क्योंकि ये चीज़ें भी सारी अल्लाह ताला के हाथ में हैं। तो फिर मुझे वहाँ से वाक़ई पता चला कि दिस इज़ द फर्म बिलीव, दिस इज़ द एक्चुअल बिलीव। अगर हम होते, मुझे लगता है कि इवन मैं ही होती, मुझे कोई ऐसे कह देता, शायद मैं तो 2-3 दिन वापस वहाँ जाती ही ना, या फिर दोबारा जाती तो अपने साथ कोई बॉडीगार्ड लेके या किसी को साथ लेके जाती, कभी भी मैं अकेले ना जाती। क्योंकि मेरे अंदर शायद उस लेवल का ईमान ना होता है कि मुझे ये यकीन होता है कि जी जो करना अल्लाह ताला ने करना है, किसी इंसान ने नहीं करना। ख़ैर तो यही यही वो लोग होते हैं जिनको ना अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, लाइक मेरे बिज़नेस में अब ये कोई लॉस हो रहा है तो कब तक ये क्या हो जाएगा, कहाँ तक होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, जॉब की टेंशन और ज़िंदगी की तमाम तर जो चीज़ें हैं कि काश मैं अच्छा एट द सेम टाइम जो लोगों को अल्लाह ताला पे पक्का यकीन नहीं होता, उनको अपने पास्ट की बहुत टेंशन होती है कि वो कहते हैं कि जी काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो जो पक्का सच्चा मोमिन होता है ना, और जो वाक़ई एक मोमिन होता है, वो कभी भी ये बात नहीं कहता कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि उसका तो ये यकीन होता है ना कि जो किया अल्लाह ताला ने किया है, और जो सारी चीज़ों की हर चीज़ की ताकत अल्लाह ताला के पास है, और हर चीज़ पे कादिर जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। सो ये गम करना है कि अगर मैं उस टाइम ये कर लेता तो शायद उसका ये रिज़ल्ट हो जाता, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम नहीं करवाया तो उसका बड़ा कोई अच्छा इन रिटर्न आपको रिज़ल्ट देना होता है। ठीक है? तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट आगे सूरह तौबा की कुछ आयत डिस्कस करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज़ कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा सिवाय कि वो पहले से लिख दिया गया हो, और अल्लाह तुम्हारा मौला है, और मोमिनीन अल्लाह पे ही तवक्कल करते हैं। ये मैंने आपको तर्जुमा नहीं बताया, अब ये समझ लें कि वर्ड्स अपनी वर्डिंग में बताया। और मोमिनीन जो है वो अल्लाह ताला पे ही तवक्कल करते हैं। सो अगर कुरान पाक की हम इस आयत को देख लें और वाक़ई इस पे यकीन कर लें, तो दिस आयत इज़ टू मच पावरफुल, कि वो आपको बता रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला जो जो ऐसा हो रहा है कि जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना शामिल, उसमें अल्लाह ताला ने ना लिखा हो। और मोमिनीन जो है अल्लाह ताला पे ही तवक्कल करते हैं। अगर जैसे जैसे हम एक बात बड़ी आम सी कर देते हैं ना कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जी मेरे बिज़नेस में ये मसला आ रहा है, तो जी ये उस बंदे की वज़ह से आ रहा है, उसने ऐसे किया था। कि जी किस आप कह लें कि मैं कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ कि कोई मेरे बिज़नेस के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहा है, तो उस वज़ह से मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो कोई इंसान आपको इज़्ज़त दे सकता है, ना आपके काम को इज़्ज़त दे सकता है, ना ज़िल्लत दे सकता है अनटिल एंड अनलेस अल्लाह ताला ना चाहते हो। इसी तरह एक और पॉइंट जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ अपनी क्लास वग़ैरह में भी, कि वो ये कि हम जैसे रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला का, और रिस्क देता अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई इंसान किसी भी तरह आपसे आपका रिस्क नहीं छीन सकता। जो आपके हक में लिखा हुआ है, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो आपको मिल के रहना है, चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट हो जाए। इसी तरह हम लोग, अगर मैं अपनी डायटीशियंस की बीइंग अ डायटीशियन एग्जांपल लूँ, तो हम क्या करते हैं, हम जब स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करवाते हैं ना, हम सारी चीज़ें उनको नहीं बताते, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, ये अच्छा नहीं कर रहे होते, बल्कि सीनियर डायटीशियन से कुछ में मेरे पे बड़ा केस भी बना दिया था उन्होंने, कि आप सब कुछ क्यों इतना पढ़ा देती हैं, क्यों इतना समझा देती हैं, कि कल को यही लोग आपके अगेंस्ट आके खड़े हो जाएँगे। तो मैं मेरे ज़हन में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है।
میرے حصے کا جو رزق ہے، میرے حصے کے جو کلائنٹس ہیں، پیشنٹس ہیں، جو بھی ہیں وہ مجھے مل جانے ہیں۔ تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے میرے حصے کا رزق آ کے میرے سے چھین لے۔ اور جو کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے کلیگز ہیں، ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ ان کے نصیب میں ہے، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے چھین لیں۔ اب اگر جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا میلز ڈلیوری کا بزنس ہے، تو کھانا ہم ڈلیور کرتے ہیں پیشنٹس کو بھی، اور ڈائٹ اسپیسیفک اینڈ آل دیٹ۔ تو وہ کچھ ڈائٹیشینز اس لیے نہیں ریکمینڈ کرتے کہ جی وہ خود بھی ڈائٹیشین ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کل کو ان سے ڈائٹ پلان لینا چلا لگ جائے اور ہمارا جو ہے وہ بزنس خراب ہو۔ سو یہ چیز آپ کو کبھی بھی ذہن میں نہیں لانی، کیونکہ اگر اگر تو آپ کو نہیں لا سکتے، نہ لانی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کرتے ہیں، اور اگر آپ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی پورا یقین کرتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور ہر کسی کو اپنا نصیب کا رزق مل جانا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کا رزق کسی سے چھین لے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، تو انسان کو جو اپنا ہر فیصلہ ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جس معاملے میں آپ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ اچھا، اور انسان کی نا پھر زندگی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ انسان کا مقام آتا ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ پھر انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان رو کے اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتا کہ میری مشکلات اتنی زیادہ ہیں، میرا وہ بھی مسئلہ ہے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے۔ پھر انسان دل ہی دل میں اپنی مشکلات کو بتا رہا تھا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میرے رب کا جو رحم ہے وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے انسانوں پہ، وہ بہت اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، وہ انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں تمہیں اکیلا چھوڑوں گا، تو انسان ہی کیسے تصور کر لیتا ہے کہ جی وہ بڑا اکیلا رہ گیا۔ آج کل ہم بڑے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں بڑا اکیلا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو آپ کو کیا اس اللہ تعالیٰ کی بات پہ، اللہ تعالیٰ کی آیت پہ یقین نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو میں اپنے بندے کو اکیلا چھوڑتا ہوں، نہ کسی بھی مصیبت میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، بس اسے یقین اس بات پہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری یہ آیات ہو گئی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سورۃ طلاق میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اس نے کبھی وہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دس از ون آف مائی فیوریٹ آیت۔ اتنا اس میں اس آیت میں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کرکس بتا دیا کہ آپ کا زندگی کا کہ ایک جینے کا جو ایک آپ کے پاس ایک نچوڑ ہونا چاہیے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہے۔ وہ یہ پہلی بات جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا۔ سو آپ کے پاس سمپل سلوشن آپ کی ہر مصیبت کا آ گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر یہ میرے پہ مصیبت آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ آپ فار ایگزامپل پچھلے دنوں میری ایک دوست کہہ رہی تھی کہ جی اس کا رشتہ جو ہے نا اس کی خالہ نے تڑوا دیا، تو میں نے اس کو پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارا رشتہ کسی نے تڑوا دیا، کسی نے کچھ ہو گیا۔ جو مصیبت آتی ہے، جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا امتحان مصیبت آ گئی، یہ ان کے امتحان ہے، تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے جو اس کی دنیاوی لڑائیاں جو ہے نا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں، کافی مسئلے مسائل بھی کم ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال نا میرا ایک انٹرنشپ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ ایک آرگنائزیشن والوں نے جی میری انٹرنشپ کے بچے جو ہیں خراب کر دیے، کچھ مسئلہ مسائل ہو گیا۔ لیکن انہی دنوں میں پھر میرے سامنے یہ آیت ہے جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت سے نکال دے گا، اور وہ رزق والی کہ جی اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا، اور فکس اللہ تعالیٰ نے دینا، اور کوئی انسان بھی جو آپ میرے سے میرا جو رزق ہے وہ چھین نہیں سکتا۔ تو پھر آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑا اطمینان، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرنا، ایک دوسرے کی چگلیاں کرنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ سارے مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جس بندے کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، جس بندے کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، وہ نا بڑا خاموش خاموش رہتا ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا، زیادہ بولتا نہیں ہے، ہم کہنا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جیسے ہمارے پاس ایک ٹاپک ہی ختم ہو گیا کہ ہم نے یہ بات کرنی نہیں ہے کہ جی اس بندے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ کے پاس پورا ایک ٹاپک ختم ہو گیا بات کرنے کے لیے۔ جب آپ کے پاس بڑے اسپیسیفک اور اچھے ٹاپک ہوتے ہیں نا بات کرنے کے لیے، آپ یقین کریں آپ کی باتیں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، آپ بہت زیادہ باتیں کم کرنا زیادہ باتیں کرنا کم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹاپک ہی بڑے کم اور اسپیسیفک رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کا نیکسٹ پارٹ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور رزق دے گا
اس کو وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سو دس از سو ٹرو. اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات اور چیزیں اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو وہاں سے رسک ہے کہ آپ کو واقعی نہیں پتا ہوگا. میں آپ کو سمپل سے ایک اپنی اگزامپل دیتی ہوں یہاں پہ. اچھا میں اپنی اگزامپل اور اپنی اگزامپل دینے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ریئلٹی میں ابھی بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور عام گناہ گار انسان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر رہا ہے. جیسے میں نے اپنی اگزامپل دینے لگی ہوں. اچھا جب میں نے اپنا سسٹم سارا اسٹارٹ کیا بزنس وغیرہ کا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ آگے سے آگے چلتا رہا, انٹرنشپس بھی آ گئی, پروڈکٹس بھی آ گئے, ڈائٹ پلانس بھی آ گئے. اب یقین کریں ڈائٹیشین ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آن لائن بزنس چل رہا ہے لیکن کلائنٹس نہیں آتے, ڈائٹ پلان نہیں آتے. اور یقین کریں الحمدللہ اتنے ڈائٹ پلانس ہوتے ہیں میرے پاس, اتنے ڈائٹ پلانس ہوتے ہیں کہ مجھے خود یاد رکھنا بھول جاتا ہے کہ یار میں نے کس کس کو دے دیا کس کو نہیں دے دیا, اور ایک دن میں مینج نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے لوگوں کو دینا ہے کتنے لوگوں کو نہیں دینا. اور آپ یقین کریں کہ میرے جیز کیش میں یا میرے پرس میں پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ کے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے خود نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس سے لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کہاں سے کلائنٹ اٹھ کے آ جاتا ہے جس کا آپ نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی میرے سے ڈائٹ پلان لے سکتا ہے یا کچھ بھی آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایسے رزق دیتا ہے جب آپ نے اپنا سارا معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے ہیں. اپنی محنت آپ نے فل کرنی ہے, محنت کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو کام سارا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ دے دینا, چھوڑ دینا. تو سو دس از سو ٹرو. اس کے ایگزامپل کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے توکل کر لیا اللہ تعالیٰ پہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میرے پرس میں کہیں پیسے کہیں سے اڑ کے آ جاتے ہیں کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے, لیکن مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتنا رزق دے کہ آپ کو خود حساب و کتاب میں بھی نہیں رہتا کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے آئی جا رہے ہیں. اچھا اور آخری سائد میں ہے کہ جی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سو دس از اینڈ, مطلب دس از آپ کی زندگی کے لیے یہ کافی ہو گیا. تیرا حسبی اللہ ہو یعنی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک انسان فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ ایک انسان ہے اس کے پاس کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی نہیں ہے, میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, میرا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن اس کا دوست اللہ تعالیٰ ہے. تو دنیا کی ایسی طاقت جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, تو وہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے ہے تو آپ کو کیا کبھی کسی اور انسان کی کسی اور پاور کی کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ کبھی بھی باقی نہیں رہے گی. اب اپنے گھر میں اگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں کوئی بچہ میری ایک بہن, ہمیں گھر میں یہ لگتا ہے کہ مما کو سب سے زیادہ اس سے پیار ہے. اب ہم گھر میں ایک جو بڑے ہوتے ہیں مما پاپا ہیں وہ سب سے ایک سپر پاور ہے آپ کے گھر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان کو جس بچے سے زیادہ پیار وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے بے شک ماں باپ کے لیے تو سب برابر ہوتے ہیں کہ جو زیادہ اچھے کپڑے آ رہے ہیں زیادہ اس بچے کو مل جائیں گے یا اس بچے کی زیادہ کیئر ہو رہی ہے, اس بچے کا سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ شاید ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جی اس سے زیادہ پیار ہے. ایسے ہی جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو obviously پھر اپنے ہر بندے سے پیار ہے, لیکن اس بندے سے واقعی ان ریٹرن زیادہ پیار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کے سے وقت نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے تو پھر اس کے لیے اس نے اپنے لیے صرف اللہ کو کافی کیا ہوا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برکتیں obviously بہت زیادہ ہوں گی. اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسکالر ہے, کوئی بھی موٹیویشن اسپیکر ہے, کوئی بھی اسلامک اسکالر ہے اور وہ بھی اس کا واقعی اس بات پہ پورا یقین ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخرت میں تو جو ان کو کامیابی ملے گی سو ملے گی, ان کو دنیاوی چیزوں میں بھی بہت کامیابی ملی ہوتی ہے ماشاءاللہ. سو اگر میں نے ماشاءاللہ اس لیے کہا ہے کیونکہ میرے ذہن میں کافی اچھے لوگوں کی ایگزامپلز آ گئی تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی ایک نا بڑا یہ بھی کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ جی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہے, دین کے راستے میں چل رہا ہے, جس نے کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے, وہ شاید دنیا سے دور ہو جاتا ہے, وہ شاید اس پہ کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں, وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے امتحان بھی اس پہ آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ پہ اگر وہ قائم رہتا ہے اپنے امتحان پہ, اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان جو برقرار رہتا ہے اور اسی شرط پہ قائم رہتا ہے کہ میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے, تو کہیں نہ کہیں دنیا کے ایک پوائنٹ پہ جا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی اسے کامیابی مل جاتی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے بہت سی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ دنیاوی کامیابی بھی ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے. تو اس کا کرکس ہم نے یہ نکالا ہے کہ اگر جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اس کے زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں رہتی, کوئی مسئلہ نہیں رہتا, انٹل انلیس آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہو گیا آپ کے ساتھ, تو اس کا دکھ انسان کو لائک آپ کی
फैमिली से कोई किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप उसका टेम्परेरी दुःख तो बहुत होगा, लेकिन आप जो है ना वो एक हमेशा के लिए उसके डिप्रेशन में चले जाएँगे, उसमें टेंशन में चले जाएँगे, वो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे भी एक मेरे ज़हन में छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आ रही है, वो मैं आपको ज़रूर दूँगी। पिछले दिनों में ना मेरे दादा-बुआ उनकी डेथ हुई। तो मेरी एक फूफो हैं, वो मुझे अब से ना बड़ा एहसास हुआ है कि उनका ना बड़ा पुख्ता यकीन और बड़ा पुख्ता ईमान है। तो वो बेशक ना अच्छा वो ना उनका इस बात पे बड़ा यकीन था, वो पहले से ही मतलब उससे पहले चाचू की डेथ हुई थी, तो तब भी वो कहती थी कि ना आवाज़ से आपने नहीं रोना, आपने बोल के नहीं रोना है, आपके मुँह से कोई भी अल्फ़ाज़ ना नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि जो फ़ौत हुआ होता बंदा होता है उसे तकलीफ़ पहुँचती है। तो अच्छा आप देखिए, अब उनके अब्बू की डेथ हुई थी और यकीन करें आप, उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, उनके वो बिल्कुल आवाज़ से नहीं रो रही थी, कोई भी मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी। रो सबसे ज़्यादा वो ही रही थी, लेकिन उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उधर से अज़ान हुई है और आप यकीन करें वो जनाज़े से उठी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब सब बैठे हुए हैं, वो गई हैं, मैं ना उनको काफ़ी नोटिस कर रही थी, वो गई हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी है और फिर वो वापस आके बैठ गई हैं। तो ये वो और वो सबको ये कह रही थी कि यार देखो, अब इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अब हम कर कुछ नहीं सकते। इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अपनी बाकी बहनों को, अपने भाइयों को बस यही समझाई जा रही थी कि नहीं चुप कर जाओ, इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी। अब आवाज़ से रोना। सो दिस इज़ द मुझे तब मैंने मुझे लगा कि यार दिस इज़ द लेवल ऑफ यकीन, कि यार इतना भी लोगों को यकीन होता है कि इतनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं जब उन पे, तो वो अपना कभी भी अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना और अल्लाह ताला के जो अहकाम है उनसे मुँह नहीं मोड़ता। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी मैं इवन खुद मुझे लगता है कई दफ़ा ऐसे कुछ ना कुछ उल्टी-सीधी हरकत करके कह देते हैं कि सॉरी अल्लाह ताला, मैं उस टाइम बड़ी टेंशन में थी, उस टाइम ये हो गया हुआ था, उस टाइम वो हो गया हुआ था, तो मुझे पता नहीं चला। ठीक है? सो उनको देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये हमारा बहुत लेम एक्सक्यूज़ है कि जी मैं टेंशन में थी, तो मुझे पता नहीं चला। तो आपका जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है ना, वो आपका टेंशन में ही होता है, तभी तो आपको पता चलना है अच्छे हालात में कौन-सा इम्तिहान होता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जी आपने सब्र करना है या किसी को बर्दाश्त करना है, तो उसकी बुरी बात या उसकी कड़वी बात ही आप बर्दाश्त करेंगे ना, उसकी अच्छी बात तो सारे बर्दाश्त कर लेते हैं। या कोई आपने हालात कहते हैं ना अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा इन हालात में। इन हालात में यानी कि मुश्किलात में जो सब्र करना है, खुशी में कौन-सा सब्र होता है? शायद उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जिस बंदे को ये बात समझ आ जाती है ना, उसके लिए काफ़ी ज़िंदगी में चलना आसान हो जाता है। अच्छा, सो बात ये हो गई कि जी सो दिल के सुकून के लिए अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस यकीन को अब हमने आगे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है कि हदीस में आता है कि एक शख्स था, ये आप लोगों ने वाक़या बड़ा सुना होगा, एक एक सहाबी थे, उनका ऊँट खुला फिर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा ऊँट क्यों खुला फिर रहा है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तवक्कुल नहीं होता, पहले तुम इसको बाँधो, फिर इस पे अल्लाह ताला पे यकीन करो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऐसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब हमने पढ़ लिया कि जी आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, तो आप पे जो है ना हाँ, आप पे कोई खतरा नहीं है आपको, ठीक है? आप पे कोई भी चोर या कोई भी कुछ भी आपको कोई भी जो है आपको खतरा आपको नुकसान सॉरी नहीं पहुँचा सकता, जब आपने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी रात को पढ़ ली है। अब अगर तो आपने पढ़ लिया और आपको उसका पूरा यकीन है और आप यकीन के साथ सो गए हैं ना, तो इसका मतलब आपका पूरा यकीन था। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया और आप फिर भी बार-बार डर रहे हैं या कुछ हिल रहे हैं, बार-बार लाइट्स जला के देख रहे हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, इसका मतलब है कि आपके यकीन में कोई ना कोई कोई गैप है। ठीक है? मैं यहाँ से आपको छोटी-सी एक अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं छोटे होते से ना हम लोग फार्म में रहते थे, तो वहाँ बड़े-बड़े घर और दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा पास होते थे, तो हम लोग अक्सर रात को डर जाते होते थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो हमारी मम्मा ने हमें समझाया कि ना आप लोगों ने जब 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो ना, तो फिर अब हमें बच्चों वाली ज़ुबान में समझाया हुआ था कि ना जब आप लोग 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो ना, तो ये जो दरख्तों पे जिन बैठे होते हैं, हमें ना लोग इर्द-गिर्द से कहते थे कि आपके दरख्त पे जिन है, आपके दरख्त पे जिन रहते हैं। तो आपको कोई जिन कुछ नहीं कह सकता और ना ही कोई चोर जो है ना वो आपको कुछ कह सकता है। लेकिन मैंने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है। तो अब हम तीनों बहन-भाई जो थे, एक छोटी बहन नहीं थी तब हमारी, हम तीनों बहन-भाई बैठ के ना रोज़ रात को बैठ के 3-3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के एक-दूसरे को फूँके मारते थे। अपने घर पे, अपने आप पे सारी फूँक मार के फिर सो जाते थे और फिर हमें ना पूरा यकीन होता था कि अब हम अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में, अब हमें कोई चीज़ कुछ नहीं कह सकती। सो ये ट्रस्ट आपका जब डेवलप हो जाता है ना, मुझे लगता है कि शायद बचपन में कहीं ज़्यादा हो जाता है, अब आके हम इस ट्रस्ट को कहीं न कहीं खो देते हैं। तो ये जब ट्रस्ट हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला वाक़ई ये दिस इज़ द राइट तवक्कुल, जिसमें फिर अल्लाह ताला आपका वाक़ई बंदे का साथ देता है और
اللہ تعالیٰ اچھا ایک بڑی اچھی یہاں سے ایک اور مجھے اگزامپل یاد ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ اپنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرا فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جیسے آپ خوش ہوں آپ کی مرضی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بے حد پسند آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اپنے اس بندے کی جو خوشی ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ ایسے بندوں کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے بندے سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے، پھر ایسے بندے سے جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جس کا توکل، جس کا ایمان اپنے خدا پہ جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ جو موسٹلی اداس ہوتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی جو کام ہے جو ہمارے مطابق نہیں چل رہا ہوتا۔ فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دوں کہ میں کہوں کہ جی میں نے اس ویک میں نا اتنے کسٹمرز لے کر آنے، اگر وہ میرے نہیں آتے تو میں کیا ہو جاؤں گی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، دکھی ہو جاؤں گی کہ یار میں نے تو سوچا ہوا تھا، میرا ٹارگیٹ تھا، میرا ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ 100 طرح کی چیزیں سوچوں گی۔ لیکن فیکٹ آف لائف کیا ہے کہ یار بہت سی چیزیں زندگی میں آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہوتی ہیں۔ سو آپ کو اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے کہ یار میں نے اپنا 100% دے دیا ہے، اب اس کا رزلٹ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا نہیں آیا، تو اس کا رزلٹ اس کا مطلب ویسا آیا جیسے اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا، تو میرے حق میں یہ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ہو۔ صحابی جب بھی دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی نا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، اور تو وہ خوش ہوتے تھے آپ کہہ لیں، اور جب ان کی دعا نہیں قبول ہوتی تھی وہ اور زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو پہلے دعا قبول ہو گئی وہ اس کے اکارڈنگ ہوا ہے جو ہماری مرضی تھی، اور اب جو وہ ہو رہا ہے اب وہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ سو بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، اگر ہم اس بات پہ واقعی یقین کر لیتے ہیں کہ یار اب جو ہوا ہے میری دعا نہیں قبول ہوئی فار دا ٹائم فار دس ٹائم، تو جو اسپیسیفک ٹائم ہے، جو اسپیسیفک چیز ہمیں نہیں ملی، تو اس کی جب ہمیں وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوگا، تو وہ obviously ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ خود اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ خدا جس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جس کو اپنے ارد گرد ہر چیز معلوم ہو رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ چیز ہے، ہمیں تو ایک کہہ لینا کمرے میں بیٹھے ایک دیوار تک اپنے گھر تک نظر آ رہا ہے نا، اس گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے، اس کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ خدا جس کو سب نظر آ رہا ہے، تو اس نے آپ کے لیے obviously ایک اچھا زیادہ اچھا پلان کیا ہوگا۔ اس کے میں آپ کو اگزامپل دوں تو جب انٹری دیا میڈیکل، فرسٹ ٹائم میرا نہیں ہوا، تو دوسری دفعہ بڑی میں نے بھی کوشش کی، دوسری دفعہ میرے فادر کو تھا کہ میں کر لوں گی اور مجھے کر لینا چاہیے اینڈ آل دیٹ، لیکن نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا میرے لیے یہ فیلڈ چوز کی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ زیادہ اچھا پلان کیا ہوا تھا۔ اب میری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے تو مجھے بکس دیکھ دیکھ کے ٹینشن ہوتی ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے پڑھی ہے، یہ کیسے کری ہے، کیسے نہیں کرے گی، اور سارا کچھ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح مجھے اب آ کے پتہ چلا کہ میں خون جو ہے خون نہیں دیکھ سکتی، تو اگر میں ان کے ڈاکٹر بن جاتی تو میں تو وہ ڈیل ہی نہیں کر سکتی تھی، پھر میں نے کدھر کو جانا تھا۔ سو اس ٹائم بڑا رونا پیٹتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارے بلائیں مصیبتیں میرے سر پہ آ گئے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہی لکھا ہوا تھا، اور یہ مجھے لگتا ہے بہترین سے بھی بہترین سے بھی بہترین تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بنی اور ڈائٹیشین بن گئی۔ ایک آخری حدیث کا ہم اینڈ کرتے ہیں، آخری اس کے بعد آپ لوگوں کے ضرور ریویوز لیں گے، کوئی بات آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہو تو وہ ضرور آپ لوگ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھی ویسے ہی توکل کرو جیسے چڑیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے۔ لائک صبح وہ جاتی ہیں خالی پیٹ ہوتی ہیں، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کدھر کو جانا ہے، کدھر کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن وہ جاتی ہے باہر نکلتی ہیں کوشش کرتی ہیں اور ان کو وہ پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی خالی پیٹ آ کے نہیں سوئی، اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے رزق کے بارے میں چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ کہ اس کا یہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں ہمارا کوئی رول ہے ہی نہیں، تو کس بات کی ٹینشن؟ کل پرسوں نا مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی تھی، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں سن کے اور بجلی کی سب کچھ، تو مجھے کچھ ٹائم کے لیے میں نے سوچا کہ یار بزنس بند کر دینا چاہیے، ڈال دیٹ۔ پھر میں نے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، تو پھر میں کس بات کی ٹینشن لے رہی ہوں۔ اچھا مجھے رات کو لٹرلی نیند نہیں آ رہی تھی کہ یار ہم لوگ تو چلو پھر کہیں نہ کہیں بندہ گزارا کر لیتا ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے، وہ کیا کرتے ہوں گے کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ بس ایک پوائنٹ پہ میرے ذہن میں ہے کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ٹینشن اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے رزق دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو مجھے یہ چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ یقین کریں جب سے میں نے چھوڑی ہے بہت اطمینان ہو گیا، بہت اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو گیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اب اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی مرضی دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم پردے کی بات کریں تو پردے کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری ہے، اور
مجھے لگتا ہے ہمارے پاس کوئی دوسری رائے دینے کی آپشن ہے ہی نہیں پردے کے معاملے میں بھی. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ اپنی زندگی کا اپنا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو عظیم اجر دیتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عظیم اجر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی مشکلوں سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ جو ہے, میجر فیصلے جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے جو ہے وہ زندگی گزار ہے. سو پردے کے معاملے میں یہی چیز آتی ہے. آپ نے صرف اللہ تعالیٰ پہ کر کے چھوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی میں بھی مطلب دنیاوی طور پہ بھی دین کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں اور دین کی سربلندی چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں کسی فنکشن میں بھی جاؤں تو میں بے شک میں پردے میں ہوں اور لوگوں کو یہ چیز پسند بھی آئے. میں لوگوں میں یہ بات اجاگر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پردے میں رہ کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں, آپ اچھی جاب کر سکتے ہیں, آپ ڈیبیٹر ہیں, آپ اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسپورٹس میں جا سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پردے میں رہ کے بھی. تو پردہ آپ کو جو ہے کسی چیز کی آپ کی رکاوٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر کبھی زندگی میں اس سے ریلیٹڈ موٹیویشن چاہیے, کچھ بھی چاہیے, تو میں آئی ول بی ویری پلیز کیا میں آپ کو لوگوں کو ضرور ساتھ دوں. آپ لوگوں کو جو آپ لوگ میرے سے پوچھنا چاہیں کبھی موٹیویشن زندگی کا مجھے, میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں, آپ لوگ میرے سے کریں, تاکہ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں, ایک دوسرے کی موٹیویشن بنے. ایسے موٹیویشن بن کے ہم لوگ انشاءاللہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی, نیک راستے پہ چلنے کی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کی پوری طاقت عطا فرمائے. اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے, کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے, تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہاں جی, کسی نے بھی کچھ نہیں پوچھنا؟ کوئی بات کسی نے ایڈ کرنی ہو, کوئی پوائنٹ؟ فضا, لبنہ, اسماء, رمشا, خدیجہ. اچھا, ہاں جی رمشا, آپ نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہو؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے رامین؟ جی جی رمشا آ رہی ہے. ایک تو میں یہ کہنا چاہتی کہ بہت بہت اچھا, بہت مطلب اچھا سیشن تھا کہ آپ کو واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ ایک انسان کے لیے نا, اسپیشلی مسلمان کے لیے ایک ڈوز ہے جو ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہنی چاہیے تاکہ ہم اس چیز پہ قائم رہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بہک جاتا ہے, وہ غلطیوں کا پتلا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی چیز کہی ہے. لیکن اچھا انسان وہی ہے کہ جو بہکتے اگر بہکنے لگے بھی تو وہ واپس آ جائے اس چیز پہ. اور مطلب اس سیشن سے بھی یہ اگر اور بھی ہم لوگ نیکسٹ ایسے اتنے کنٹینیوٹی سے نہیں, ڈفرینٹ ٹائم پہ جب بھی پاسبل ہو ایسے کرتے رہیں تو دیٹ از مور گڈ. اور آج کا سیشن بھی بہت اچھا تھا, اور توکل کے بارے سے باقی چھوٹی چھوٹی ہیں, حالانکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں. پھر وہی پہلے والی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. جب تک ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا شروع کریں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے, ہم سے کیا باتیں کی ہیں, ہمیں کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے کیا کیا کچھ سمجھا دیا. اور ہم اگر اس چیز کو ایڈ کر دیں گے زندگی میں تو ہماری وہ ڈیلی جو ڈوزز ہیں وہ ڈیلی کی ڈیلی پوری ہوتی جائیں گی, اور آٹومیٹکلی ہماری سوسائٹی بہت بہت بیٹر وے میں سامنے آئے گی انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو فار دس, بہت آپ کے خوبصورت لفظوں کے لیے اتنے اچھے سیشن کی. تھینک یو سو مچ رمشا. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اسٹارٹ کرتے رہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایک دوسرے سے موٹیویشن ملتی رہتی ہے. تھوڑا ڈوز مل جائے تو انسان واپس بڑا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں واپس آتا ہے اور چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور کسی نے کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہو, آپ لوگ گروپ میں بھی ضرور ریویوز دیجیے گا تاکہ جو ہے ہمارے پاس ایک ریکارڈ قائم رہ سکے کہ کتنا امپیکٹ آیا تھا کتنا نہیں آیا تھا. تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ گروپ میں بھی ضرور ریویو دے دیں. اور کسی نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہو تو پلیز وہ بھی ایڈ کر لے.
ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس قربانی کو، اس محنت کو قبول فرمائے جو آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالا. بہت کم لوگ ہو چکے ہیں جو آج کل اللہ تعالیٰ کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے اسے ہم ویسے ہی پینڈو سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں یار اس کا ذہن خراب ہے یا کچھ بھی اس کو مسئلہ ہے جو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو آپ لوگ کوشش، بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ضرور قبول کرے کہ جو چند ایک لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں. ابھی بھی بے شک مومن کے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہے. تو مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اس کو دل کو سکون ملتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور پھر ہم بات کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور دوسروں کو بھی ہم چلنے کی ہدایت کرتے ہیں.